بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ما اور من میں فرق۔ ما اور امن یہ دونوں لفظ موصول الذی کے معنی میں ہے، اور یہ دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے ہے اور واحد اور جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع کے لیے یہ عام ہے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے موضوع ہے جیسا کہ مشہور ہے، اور من ذوی العقول کے لیے موضوع ہے جیسا کہ اس مشہور واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم۔ اس آیت کریمہ کے اندر کلمہ ما عام ہے، ہر معبود اس کے اندر شامل ہے سوائے باری تعالی کے، یعنی ہر معبود، آیت کا ترجمہ ہے کہ ہر معبود بغیر اللہ کے جہنم کو جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن الزبعری نے اشکال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور ملائکہ کو بھی قوموں نے معبود بنایا ہے کہ وہ بھی جہنم رسید ہوں گے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور ملائکہ اس آیت کریمہ کی وعید میں داخل نہیں ہے، کیونکہ کلمہ ما غیر ذوی العقول کے لیے موضوع ہے اور عیسیٰ اور عزیر علیہم السلام اور ملائکہ ذوی العقول ہے۔ لیکن ابن زبعری نے عناداً یا جہلاً اشکال کیا تھا، مگر یاد رہے کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے اور من ذوی العقول کے لیے موضوع ہونا یہ قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ اکثر و اغلب کے قبیل سے ہے، کما فی قولہ تعالی کل من علیہا فان۔ اس آیت شریفہ میں کلمہ من سے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں مراد ہیں، کیونکہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں پر موت آئیں گے۔ کسی بزرگ کا قول ہے وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ہوا فی الکتاب، اور یہاں من ہوا کا کلمہ من غیر ذوی العقول کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ شنو کا ارشاد ہے فانکحوا ما طاب لکم، یہاں کلمہ ما سے صرف ذوی العقول ہی مراد ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ ما اور من ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کلمہ من کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 موصوفہ کما فی الشعر وکفا بنا فضلا علی من غیرنا یحب النبی محمد ایانا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں من غیرنا من موصول ہے، موصوفہ ہے۔ نمبر 2 شرطیہ مثلا من تضرب اضرب، یہاں من شرط کے لیے ہے، من تضرب شرط ہے، اضرب جزا ہے۔ نمبر 3 استفہامیہ جیسے من انتا، اس میں استفہام ہے یعنی کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہو۔ نمبر 4 موصولہ جیسے جاء من قام۔ یہ اقسام جمہور کے مسلک پر ہے، البتہ ابو علی نحوی کے نزدیک اس کی 2 قسمیں ہیں، تامہ اور صفتیہ، مجموعہ 6 قسمیں ہو گئی، اور کلمہ ما کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرطیہ کما فی قولہ تعالی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، یہاں ما شرطیہ ہے کیونکہ یفتح کے کو مجزوم کیا ہے۔ نمبر 2 مصدریہ کما فی قولہ تعالی وضاقت علیکم الارض علیہم الارض بما رحبت ای برحبها، یہاں ما مصدریہ ہے۔ نمبر 3 زائدہ جیسے کیف ما، یہ ما زائدہ ہے۔ نمبر 4 موصولہ جیسے فانکحوا ما طاب لکم، یہاں ما موصولہ ہے۔ موصوفہ بمعنی شیء مثلا مررت بما یعجبک ای شیء یعجبک لک ای شیء معجب لک، یہاں ما جو ہے بمعنی شیء ہے اور موصوفہ ہے۔ نمبر 6 تامہ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فنعم ما ہی، نعمہ میں یہ ما تامہ ہے، اس نے کلام کو تام کیا ہے۔ نمبر 7 نکرہ نحو ضربت ضربا ما، یہاں ما نکرہ ہے یعنی نکرہ کا معنی ہے، معنی میں ہے۔ نمبر 8 نافیہ جیسے ما قام زید۔ نمبر 9 کافہ مثل انما زید قائم۔ نمبر 10 استفہامیہ کما فی قولہ تعالی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ بھی یاد رہے کہ ما استفہامیہ کے ساتھ جب حرف جر متصل ہو تو اس کا الف ساکت ہو جاتا ہے، جسے فیما کنتم، فیما نہیں پڑھا جائے گا بلکہ فیما، یہ فی حرف جر ہے اور ما استفہامیہ ہے۔ مما خلق فلینظر الانسان مما خلق، یہاں مما میں مما نہیں پڑھے جائیں گا بلکہ ما استفہامیہ پر من داخل ہے۔
اس طرح عما یتساءلون اصل کہ عن ما تھا، نون میم میں مدغم ہوا، اور ما استفہامیہ کا الف گرا ہے کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے۔ اس طرح لما تقولون ما لا تفعلون، اصل میں لما تھا، لام حرف جر ما استفہامیہ پر داخل ہے، اس کا بھی الف گرا ہے۔